چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ انہ رأى الحق سبحانہ وتعالی فی المنام، ان کو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ فقال، انہوں نے عرض کیا، الہی کم ادعوک فلا تجیبنی، میں کب تک دعائیں مانگتا رہوں گا، آپ میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ فقال، ارشاد فرمایا، یا یحییٰ لأنی احب ان اسمع صوتک، میں تیری آواز کو سننا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ مانگتا رہے۔ تو کب دعا پوری ہوگی، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ توفیق مل گئی، ارے بھائی کتنے لوگوں کو تو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، اس عاجز کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کیا پچھلے 8 سالوں سے دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ دعا مانگنے کو دل ہی نہ کرے، یہ ہے نا محرومی۔ دعا میں انسان کو رونا ہی نہ آئے، یہ ہے محرومی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کہیں نفسانی تعلق میں پھنس گئے۔ علم تو تھا، اگرچہ نفس غالب آ گیا، وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے اور ڈرتے بھی کہ گناہ کی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کچھ عرصہ چلتا رہا، کچھ عرصے کے بعد وہ حیران ہوئے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی تھیں وہ سب نعمتیں بھی سلامت ہیں۔ تو کہنے لگے، اللہ تو کتنا حلیم ہے، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمتیں سلامت رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، میرے بندے تو محروم ہو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ فرمایا، جس دن سے تو کبیرہ کا مرتکب ہوا، ہم نے تجھے رات کے آخری پہر میں رونے کی لذت سے محروم کر دیا۔ تب ان کا خیال آیا کہ ہو جب سے میں گناہ کا مرتکب ہوا مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ تو انسان محروم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دعا کا راستہ کھول دیں، دعا کی توفیق دے دیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان اپنے بچاؤ کے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہوتی ہے۔ دعا سے بہتر سبب اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ سختی میں میری دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں دعا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ سختی کے عالم میں اس کی دعا کو قبول فرما لیں۔ دعا ایک عجیب ہے کہ اگر خالص دنیا کے لیے مانگیں، اللہ دنیا کی یہ ضرورت پوری کر دے، یہ کر دے، تو بھی عبادت ہے۔ یہ ایک امتیازی شان ہے اس عمل کی۔ باقی اعمال دنیا کی نیت سے کریں تو اجر نہیں ملے گا، آخرت کی نیت۔ دعا ایک ایسا عمل ہے خالصتاً دنیا کی ضرورت ہے، اور دنیا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، مجھے جوتے دے، کپڑے دے، خالص دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، دعا پھر بھی عبادت۔ علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں اصل میں دعا مانگنے میں انسان کو تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے، مانگنے والا سائل ہوتا ہے، اس تواضع کی وجہ سے اگرچہ دنیا مانگ رہا ہے، اللہ نے اس دنیا مانگنے کو بھی عبادت میں شامل فرما لیا۔ www.darsequran.com